ایک بات آپ کر رہے تھے اور اس سے پہلے ایک آدمی پوچھنے لگا تو آپ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان بہت جلدی کرتا رہتا ہے، ذرا صبر کرو۔ طالب علم کا یہی حال ہے، جو مضمون پڑھاتے ہیں اس کے پرچی نہیں لکھتا ہے، کوئی اور مسئلہ ذہن میں آ گیا وہ پرچی لکھ ڈالا۔ وہ بابا جو مسائل چل رہے ہیں پہلے اس کے بارے میں اگر ذہن میں کوئی چیز ہو وہ لکھو، اگر کہیں نہیں سمجھو تاکہ آسانی رہے۔ وہ مسئلہ جب اپنی جگہ آ جائے وہاں آپ پوچھ لیں بھائی آج یہ مسئلہ بیان ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ سوال، ٹھیک ہے، طالب کا حق ہے۔ لیکن موقع سمجھنا بھی بہت بڑا علم اور عقل ہے، بے موقع سوال نامناسب سوال ہے۔ اس لیے سنن دارقطنی میں ہے حسن السوال نصف العلم، بہترین طریقے سے پوچھنا آدھا علم ہے۔ وہ بابا سوال کرنا بھی تو علم ہے، دیکھتے ہیں استاذ کو، اس کے اوسان کو، اس کے مزاج کو، طبیعت کی بشاشت کو، اس مناسبت سے سوال کرتے ہیں۔ سخت سردی کا موسم تھا، امام ابو حنیفہ کمبل اوڑے ہوئے تھے اور درس دے رہے تھے، نہایت سخی، زمانے کے بادشاہ کے برابر مالدار تھے امام ابو حنیفہ۔ طالب علموں نے امام ابو یوسف سے کہا آج تو حلوہ کھلائے۔ اچھا، سخت سردی ہے، بارش ہو رہی ہے، حلوہ کھانے کو جی چاہتا ہے۔ جب درس شروع ہوا امام ابو یوسف بہت زیادہ مزاج شناس تھے، قریب میں بیٹھتے تھے، امام ابو حنیفہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ امام صاحب کے حالات میں لکھا ہے کہ جب امام صاحب کے اوسان ٹھیک نہیں ہوتے تھے تو لوگ سمجھ لیتے تھے کہ امام ابو یوسف نہیں ہے یا وہ پیچھے آ کے بیٹھ گئے، تو طالب علم طریقے سے ان کو راستہ دیتے تھے کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھو۔ تو امام ابو یوسف نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا ہے اور صحابہ کو بھی کھلایا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا ہے۔ پھر فرمایا صحابہ کو کھلانے کی روایت تو نظر نہیں آئی، لیکن انبیاء کی طبیعت نہایت سخی ہوتی ہے، چلو تم بھی آج پکا کے سب کو کھلا دو میری طرف سے۔ دیکھو کیسے مزاج جان دیتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ درس دے رہے تھے، تلامید سب بیٹھے تھے، ایک طالب علم کئی بیڈنگ آیا ہوا تھا، اس نے امام ابو یوسف سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی اوڑی ہے؟ جی اوڑی ہے۔ آپ کی ٹوپی لاتیہ تھی یا ناشزہ تھی؟ لاتیہ کے معنی سر سے جڑی ہوئی اور ناشزہ کے معنی کھڑی ہوئی، اٹھی ہوئی۔ پنجاب کے خطیب کی ٹوپی ہوتی، غریب چھوٹے خطے ہوتے ہیں بڑی ٹوپی رکھ لیتے تاکہ لوگ نظر آ جائے کہ خطیب صاحب بہت بڑے آدمی۔ تو امام ابو یوسف نے کہا کہ حضرت کی ٹوپی اکثر لاتیہ تھی، سر سے جڑی ہوئی ہوتی تھی۔ اتفاق سے امام ابو یوسف کی ٹوپی بڑی تھی۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ حضرت کی ٹوپی سفید تھی یا کالی تھی؟ تو ابو یوسف نے کہا اکثر سفید ہوتی تھی۔ تو اس طالب علم نے کہا آپ ہمیں حدیث پڑھانا ہے، اور آپ کے سر پر جو ٹوپی ہے وہ ناشزہ ہے اور لاتیہ نہیں ہے، اور کالی ہے اور سفید نہیں ہے۔ تو فتفکر ساعتا، تھوڑی دیر کے لیے سر نیچے کر کے سوچا، ثم رفع راسه وقال یا ھذا ان كنت اصلحتنی فلست باہل اللہ وان كنت اہنتنی فلا تموتن الا کافرا۔ اگر تم نے یہ بات میری اصلاح کے لیے کہی ہے تو آپ اصلاح کی جگہ نہیں، آپ تو خود بننے کے لیے آئے، اور اگر آپ نے میری توہین کے لیے سوال کیا ہے تو کافر مرو گے۔ خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین، نظام الدین اولیاء فوائد الفؤاد میں لکھتے ہیں وہ شخص کافر دنیا سے گزرا ہے۔ سوال میں بھی آداب کا بہت لحاظ ضروری ہے کہ فائدہ پہنچے، نقصان نہ ہو جائے۔ سوال تو
علم کا پہلا مرحلہ ہے، مقدمہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزیں مت پوچھو جب بتائی جائیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم پوچھو گے تو بتائی جائے گی ضرور، خود تم رسوا ہو جاؤ۔ ایک شخص نے کہا حضرت میرا باپ کون ہے؟ آپ نے بتا دیا۔ دوسرے کو ویسے شوق ہے کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا فلاں کا چرواہا۔ وہ حیران رہ گیا، گھر گیا، گھر میں کہا یہ سب لوگ پوچھ رہے تھے، جب میں نے پوچھا حضرت نے مجھے کہا فلاں آدمی کا چرواہا جو ہے نا اس سے تو پیدا ہے۔ ماں نے اس کو کہا اخزاک اللہ کما اخزیتنی، اللہ آپ کو رسوا کرے جیسے مجھے رسوا کر دیا۔ حضرت نے سچ فرمایا ہے، اس لیے آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ جب بتائی جائے پھر پریشان ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، وزن کرو ذرا، اس سوال کا ماحول پر کیا اثر ہوگا؟ جس سے مجھے پوچھنا ہے بجائے خوش ہونے کے خفا تو نہیں ہوں گے، خفا ہوں گے تو علم رک جائے گا۔ اور جن لوگوں کے سامنے پوچھ رہے اجتماع ہے، مجمع ہے ہزاروں کا، بھئی ایسے سوال کرو کہ سب کو فائدہ پہنچے، ذاتی نوعیت کی باتیں کیوں پوچھتے ہیں؟ اس کے لیے علیحدہ فرصات کا انتظار کریں آپ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت غصے ہو گئے، اور اتنے غصے ہوئے کہ آپ نے کہا سلونی ما شئتم، پوچھو اور کیا پوچھنا ہے جلدی کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، کیونکہ حضرت کی ناراضگی سے یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ سمجھنے کے لیے نہیں چھیڑنے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، ہم سے پوچھنے میں غلطی ہو گئی ہوگی، ورنہ ہم راضی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سچے پیغمبر ہے، ہم سے انداز میں غلطی ہو گئی، ارادے میں غلطی نہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، دوبارہ بحال ہو گئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناراض ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ کہ کیسا کڑوا سوال تھا۔ اور اسی پر امام بخاری نے باب قائم کیا کتاب العلم میں، باب غضب المحدث فی الموعظۃ اذا رأى ما یکرہ، کہ استاذ کو غصہ ہونا چاہیے جب غلط چیزیں دے گا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب اصلاح انقلاب امت میں لکھتے ہیں ہر سوال کا جواب حد پیشانی سے دینا فائدہ مند نہیں ہے، بعض سوالات پر ترش روح ہو کر کے ناراضگی ظاہر کرے تاکہ پوچھنے والے کی اصلاح ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ ایک آدمی آتا تھا مولانا اشرف علی سے کہتا تھا دعا کرے میرا بیٹا ہو جائے، دعا کرے۔ حضرت نے دعا کی ہوگی جو 3 بار، ایک دفعہ اچانک پوچھا کہ شادی نہیں، شادی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں شادی نہیں کی ہے۔ تو شادی نہیں کی اور دعا کرواتے بیٹے کی؟ تو وہ آدمی غصہ ہو گیا، اس نے کیا کیوں اللہ تعالیٰ بغیر شادی کے بیٹا نہیں دے سکتا ہے؟ تو مولانا نے فرمایا دے تو سکتا ہے مگر تکلیف زیادہ آپ کو اٹھانی ہوگی، جیسے سوال ویسے جواب۔